بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیں گے، دیر ہو گئی، جب تک آپ کی ہمت ہوگی جب تک یہ وقت نہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ آخری پارے کی ایک سورت ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ اعلیٰ، الاعلیٰ، بلند۔ 19 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ تربیت دی ہے کہ اللہ کو کیسے یاد کیا، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ رب کی ناموں کے ساتھ یاد کرو، نام کے ساتھ، ایسے ناموں کے ساتھ جس میں پاکیزگی ہو، تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ تمام کمیوں سے پاک ہے۔ ایسا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال نہ کرو جس میں کوئی کمی نظر آتی ہو، کوئی خرابی نظر آتی ہو، کوئی نقص نظر آتا ہو۔ ایسا کوئی نام اس کے لیے نہیں۔ تمام عیبوں سے، تمام کمیوں سے، تمام نقصانات سے اس کی ہستی پاک ہے۔ یہیں سے مفسرین نے اور علماء نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اللہ کا نام جب لیا جائے تو جذبات بھی ٹھیک ہوں، وقت بھی ٹھیک ہو، جگہ بھی پاک ہو، لوگ بھی ٹھیک ہوں۔ فرض کیجیے اللہ کے بارے میں لوگ لڑ رہے ہیں آپ سے، آپ وہاں اللہ کا نام لیں تو خدا نخواستہ کوئی لفظ غلط نکل جائے کسی کی زبان سے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کوئی ایسا نام بھی کسی زبان میں آپ نہ لیں اللہ کے لیے جس میں شرک کا اظہار ہوتا ہو یا نقص کا اظہار ہوتا ہو یا اس کی جمع بن سکتی ہو۔ اللہ کے لیے اللہ کا لفظ بولیں یا وہ صفات استعمال کریں جو اللہ نے قرآن میں خود استعمال کی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے اچھے نام۔ یہ اچھے نام مفسرین نے، محدثین نے منتخب کیے ہیں قرآن سے، اور یہ 99 ہیں۔ انہی ناموں سے اللہ کو یاد ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں 99۔ فَادْعُوهُ بِهَا، انہی کے ذریعے سے بڑھا اللہ۔ حد یہ ہے کہ علماء نے اس حد تک احتیاط کی ہے کسی ناپاک جگہ میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، گندی جگہ میں نام نہ لیا جائے، ایسے لوگوں کے درمیان نہ لیا جائے اللہ کا نام جو اللہ کی مخالفت کر رہے ہوں اور خدا نخواستہ کوئی بات اللہ کے بارے میں غلط نکال دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حد تک احتیاط کرتے تھے، تفسیر میں لکھا ہے کہ اس حد تک احتیاط کرتے تھے کہ اگر فقیر کوئی آیا ہے اور امام صاحب کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، منع کرنا چاہتے ہیں اسے، تو یہ نہیں کہتے تھے جاؤ معاف کرو اللہ دے گا، یہ نہیں کہتے، بلکہ کوئی اور لفظ استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ جس فقیر کو آپ رخصت کر رہے ہیں وہ تو کوفت میں جائے گا واپس، اس سے جب یہ کہیں گے اللہ دے گا، وہ کہا دینا ہوتا اللہ کو دے نہیں دیتا، آپ نے دیا نہیں، تو خدا نخواستہ کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جائے، اس لیے وہ احتیاط کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے، وطروں میں بھی پڑھتے تھے، رات کی نمازوں میں بھی پڑھتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ مختصر سی سورت
ہر مومن کے دل میں محفوظ حفظ کر لے. طے کر لیجیے آپ کی چند 19 آیتیں ہیں، اگر ارادہ کر لیں تو آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کی اسم کی جو سب سے بزرگ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے عظمت والا. اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں. اس کا کارنامہ یہ ہے الذی خلق، اس نے خاکہ بنایا تمہاری پیدائش کا، نقشہ بنایا پیدائش کا، مٹیریل فراہم کیا تمہاری پیدائش کا. فسوا، اور پھر اس نے نک سک سے درست کیا، بہترین جسم دیا، بہترین قسم کا جسم عطا فرمایا. کبھی غور کیجئے، 2 آنکھوں کی بجائے 3 ہوتی تو کیسا برا لگتا ہے انسان. کسی طرف 1 ہاتھ ہوتا، کسی طرف 2 ہاتھ ہوتے تو کیسا لگتا. 1 ٹانگ لمبی ہوتی، 1 ٹانگ چھوٹی ہوتی تو کیسا لگتا. ہر پہلو سے بہترین جسہ، بہترین جسم، بہترین صلاحیتیں، بہترین صورت عطا فرمایا. اور جتنے جاندار دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین جسم انسان کا. سیدھا خط بنایا اس کا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ایسے بھی پیدا کیے ہیں اس نے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. چلتے ہیں نا کیڑے، بہت سے کیڑے پیٹ کے بل چلتے ہیں. فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ ایسے ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں. 2 پیروں پر چلنے والے بھی بعض وہ ہیں جن کی گردن جھکی ہوئی ہے، اور آپ کو سیدھا خط دیا، انسان کو سیدھا خط دیا. ومنہم من یمشی علی 4، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو سب سے بہترین جسم آپ کو عطا کیا. والذی قدر، پھر تقدیر بنائی آپ، ہر چیز اندازے کے مطابق ہے. کتنی عمر ہوگی، کتنی صلاحیتیں ہوں گی، کیا کچھ یہ کرے گا دنیا میں، کیا کیا کارنامے انجام دے گا، کیا کیا گل کھلائے گا، یہ سب چیز اس نے لکھی. وہدا، اور اس کے مطابق اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. کسی راستے پر روکا نہیں ہے اس نے. اگر ولی اللہ بننا چاہتا ہے تو اس کا راستہ بھی کھلا ہوا، اس کی ہدایت دے دیتا ہے، اس کے راستے کھول دیتا ہے. طلب پر ہے انسان کی، جیسی طلب ہو اس کی، جیسی خواہش ہو اس کی، اسی مطابق ہو دیتا ہے. راستہ بھی وہی متعین کرتا ہے، سہولتیں بھی وہی فراہم کرتا ہے، سامان اور اسباب بھی وہی فراہم کرتا ہے، اور تقدیر بھی وہی بناتا ہے. یہ تو انسان کی تخلیق کے بارے میں ہو گیا. اس کے بارے میں جتنا سوچیں گے آپ، سوچتے چلے جائیں گے، اور محسوس ہوگا کہ ایک ایک نعمت اتنی عجیب ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں. دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مولانا جامی جا رہے تھے، مشہور تاریخی شخصیت ہے ہماری. تو راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، بھیک مانگ رہا تھا. 1 درہم 2 درہم اللہ کے نام پہ دے دو کہہ رہا. تو وہ ایک مرتبہ تک سجدے میں گیا اور کچھ بڑبڑانے لگا تو یہ کھڑے ہو گئے. وہ شکایت کر رہا تھا اللہ میاں سے سجدے میں پڑھ کے وہ فقیر کہ پروردگار، لوگ سفید کپڑے پہنے ہوئے، شاندار کپڑے پہنے ہوئے، صحت مند ہیں، چلے جا رہے ہیں مسجد، جیب بھی بھری ہوئی ہے ان کی، اور مجھے یہاں بھیک مانگنے کے لیے بھجا دیا ہے. یہ شکایت اللہ تعالیٰ سے کرنا. مولانا جامی وہیں رک گئے اور اس فقیر سے یہ کہا کہ بھائی میں تمہیں 1,00,000 درہم دینا چاہتا ہوں.
فقیر کو غصہ آیا اور اس نے کہا میاں اپنا راستہ 1 درہم 2 درہم تو کوئی دیتا نہیں، تم 1 لاکھ درہم دو گے۔ مولانا جامی نے کہا نہیں میں سنجیدہ ہوں، میں دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ فقیر اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا 1 شرط کیا، 10 شرطیں لے لو، مگر اگر سچے ہو کہ 1 لاکھ درہم دو گے۔ تو مولانا جامی نے کہا میں 1 آنکھ نکالوں گا تمہاری، بس یہ شرط ہے۔ فقیر کو غصہ آ گیا، کہا تم میری آنکھ لو گے 1 لاکھ روپے؟ ہرگز بھی نہیں لے سکتے، تم 10 لاکھ دو گے جب بھی نہیں دوں گا۔ سمجھا کیا تم نے؟ جا اپنا راستہ پکڑو۔ مولانا جامی نے کہا کہ اگر 10 لاکھ میں بھی نہیں دو گے یہ کام تو دونوں آنکھیں تو 20 لاکھ کی ہو گئی، 20 لاکھ کی 2 آنکھیں تیرے پاس موجود ہیں، پھر اللہ سے شکایت کروا آئے کی شکایت کر۔ اگر انسان سوچے تو اس کے پاس اتنا کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا کہ کسی وقت یہ ناشکری نہیں کر سکتا، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان میں سے کوئی ایک نعمت جب چھن جاتی ہے تو انسان کو قدر آتی ہے اس کی کہ کاش یہ نعمت میرے پاس ہوتی ہے، پھر کوئی دینے والا نہیں۔ آنکھ چلی جائے کون دے گا، کان بہرے ہو جائے کون دے گا، کسی کے پاس کچھ نہیں، دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر جتنا غور کریں گے، اپنے جسم پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی اختیارات پر، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بے پناہ ہے، غیر معمولی۔ انسان اگر سوچے، کبھی غور کرے تو بے پناہ ہے اس کا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملات میں اپنے سے اونچے کو دیکھو۔ یاد رہے گی نا بات؟ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو، اور ہم الٹا کرتے ہیں، دنیا میں کمی کو روتے رہتے ہیں، وہ ہم سے بڑا، اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس 3 کاریں ہیں، میرے پاس تو 1 ہی ہے۔ یہ دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں، ذرا سے دین پر خوش ہو رہے ہیں، دین ذرا سا بھی مل جائے آسان، وہ تو 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتا، میں کم از کم 3 وقت کی پڑھتا ہوں، اسی پر خوش ہو رہا ہے۔ دین میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنے جسم سے ہٹ کر اپنی غذاؤں پر غور کرو، اس زمین پر غور کرو۔ اخرج المرعى، کیسی کیسی سبزیاں اللہ نے پیدا کی، ایک سے ایک اعلیٰ سبزی، ایک سے ایک اعلیٰ مزے کی سبزی۔ صرف یہی نہیں کہ تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے جانوروں کے لیے بھی پیدا کی ہیں، کس مزے سے وہ کھاتے ہیں، کس مزے سے چرتے ہیں، اور کس مزے سے تم بھی کھاتے ہو۔ والذی اخرج المرعى، پھر اس کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ آج ایک سبزی، ایک باغ، ایک لہلہاتی فصل تر و تازہ موجود ہے، شاداب موجود ہے۔ کل سوکھا پڑ گیا، پیلی ہو گئی فصل، سوکھ گئی، سیاہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، بس بن گئی۔ یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اپنی جان پر غور کرو تو تم بھی اسی طرح ہو، پیدا ہوئے تر و تازہ ہو، جسم نیا نیا ہے، بچپن کا جسم بہت تر و تازہ ہوتا ہے، پھر جوانی آئی اور تر و تازہ ہوا، طاقت آئی، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کس سے لڑوں، کس سے ٹکراؤں، اسفندیار بنوں کہ نوشیروان بنوں کہ رستم بنوں، کیا بنوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کاہلی آتی ہے، سستی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کمر جھک جاتی بعض اوقات، آدمی جھک کر تلاش کرنے لگتا ہے کہاں گئی جوانی، کہاں گیا بچپن، کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ بھی سب اللہ کے قبضے میں، کسی کے قبضے میں نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد
जवानी को आप रोक सकें ये भी मुमकिन नहीं, बचपन को रोक सकें ये भी मुमकिन नहीं, बुढ़ापे को रोक सकें ये भी मुमकिन नहीं। ये सब मैदान आने वाले हैं। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। जब इस तरकारी को और इस सब्ज़ी को अल्लाह ताला सुखा देता है, भुस बना देता है, इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो, तुम भी मर जाओगे, मट्टी में मिल जाओगे। यहाँ बात ख़त्म हो गई। इस पर गौर करने के लिए मगर क्या होता ये है कि पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठुंड खड़े रहते हैं, सूखे रूखे, कुछ भी पत्ता वत्ता नहीं होता, हरियाली नहीं, कोई इम्कान भी नज़र नहीं आता कि इसमें कभी पत्ता आएगा, कोई महसूस नहीं होता। फिर अल्लाह ताला ज़मीन से बारिशें उठाता है, बारिशें बरसती हैं, और वो ठुंड जो खड़े हुए थे कल तक, टहनियाँ खड़ी हुई थी रूखी सूखी, उनमें हरे पत्ते लग जाते। ज़मीन में जो घास सूख गई थी, पीली पड़ गई थी, काली पड़ गई थी, फिर तरोताज़ा हो जाती। ठीक इसी तरह मरने के बाद तुम भी एक दिन अल्लाह की मर्ज़ी होगी उठोगे, तरोताज़ा उठोगे और आखिरत में अल्लाह के जवाब देंगे। सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल इब्तिदाई दौर की सूरत है। इब्तिदाई दौर नबूवत का 3 साल का रहा, सन 1 नबूवत से 3 सन नबूवत तक। इस 3 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान कोई दावत का काम नहीं किया, खामोशी से चुपके चुपके दीन की दावत देते रहे। 3 साल तक ऐसे ही। तीसरे साल सफा मरवा पर चढ़कर, कोहे सफा पर चढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। याद है वो फ़ख्रे अरब ज़ेल महराब और मिंबर क्या है, गया है एक दिन सूए महशर चढ़ के कोहे सफा पर कहा, सबसे तुम समझते हो मुझको काज़िब के सादिक, कहा सबने कौल आज तक कोई दे रहा, कभी हमने झूठा सुना और न देखा। कहा अगर समझते हो तुम मुझको ऐसा तो बावर करोगे अगर मैं कहूँगा कि फौजे गरां कुश्ते को है सभा पर पड़ी है कि झूठे तुम्हें खा। इमाम खाली का रुबाई है इमाम खाली। तो इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने कहा सनुक़रिउका फ़ला तंसा, हम तुझे पढ़ा देंगे, आपको पढ़ा देंगे ये कुरान, फिर आप भूलेंगे नहीं। जब वही नाज़िल होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से दोहराते थे बार बार, जिब्रील अमीन तो पढ़ा के चले जाएंगे, मैं कहीं भूल न जाऊँ। तो नई नई वही आना शुरू हुई थी, तजर्बा था नहीं, तो अल्लाह ताला ने इनको इत्मीनान दिलाया फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, मगर ये कि जो अल्लाह ताला चाहेगा तो भूल जाओगे। इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख़फ़ा, तुम जो कुछ पढ़ रहे हो उसे भी अल्लाह देख रहा है, और जो कुछ तुम्हारे दिल में है जो सोच रहे हो कि भूल न जाऊँ उसे भी अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला इंतज़ाम करेगा, ये वही तुम भूलोगे नहीं, इसलिए कि ऐसे तो क़यामत तक रहना है, उस कुरान को तो बाकी रहना है, इसलिए ये हम तुम्हें पढ़ाएंगे। इससे आगे फिर ये बात आई सूरह क़यामा में, फ़ला ताजल बिल कुरान, वहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि जल्दी जल्दी न पढ़ो बल्कि ठहरो, इन्ना अलैना जमाहु व कुराना, इसका जमा करना तुम्हारे दिल में और इसका पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसकी तशरीह और तवज़ीह और तफसीर, ये भी इजमाल की तफसीर भी हम करेंगे, हमको वाज़ेह भी हम ही करेंगे, ये सब बात हमारे ज़िम्मे है। वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा अलैका वहयु, फिर सूरह ताहा में कहा गया कि जल्दी न करो बल्कि हम तुम्हारे दिल में इसे जमाएंगे, वही पूरी आने दो और तुम इसे भूलोगे नहीं, इस तरह तुम्हारे अंदर हिफ्ज़ करा देंगे, तुम्हें सीने में तुम्हारे ये महफूज हो जाए। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा, और हम तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे।
اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، جس دن سے بیماری شروع ہوتی ہے اسی دن سے مریض کو یہ امید بھی ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہوتی ہے نا، دوا کروں گا، دعا کروں گا، کسی سے دعا کراؤں گا، کسی سے دوا حکیم سے لوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ امید ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ مصیبت کے بعد غیر مصیبت آتی ہے، مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ ہے نا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا۔ تنگی کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں، بعد میں نہیں آتی۔ جو تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی آتی ہے آسانیاں بھی، سہولتیں بھی۔ اس لیے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے پر امید رہنا چاہیے۔ یہ امت تقریباً 400 سال سے پریشانیوں میں ہے، زوال میں ہے، پستی میں ہے۔ 400 سال تو ہوگا نا۔ آخری قافلہ ہمارا نکلا تھا 1625 میں، آخری قافلہ ہمارا نکلا تھا اسپین سے، یاد ہے نہیں؟ کچھ یاد؟ اپنی تاریخ تو یاد رکھیں بھائی، کس مصیبت میں مبتلا تھے ہم، کیا شان تھی ہماری، کس طرح ہم نکالے گئے، ہمارے پیٹے گئے، اور کہاں کہاں بھاگ کر گئے۔ سنا ہے امریکہ بھی کچھ لوگ آئے تھے، ہم لوگ جو بگائے گئے تھے وہاں سے، تو یہاں بھی کچھ لوگ آئے تھے، اور ملکوں میں بھی گئے ہوں، کہاں کہاں گئے ہوں، مر کھپ گئے کہیں، لیکن کہیں رہ نہیں گئے۔ بہرحال 400 سال تو ہو گئے ذلت پستی کو، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہو گے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اس پستی سے ہمیں نکالے، اور کبھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ حاضر ہیں نا، پوری دنیا میں صرف ایک امت مسلمہ، واحد امت ہے یہ، جس کے نوجوان اپنے دین کی طرف متوجہ ہیں۔ کسی امت کو، کسی ملت کے نوجوان دین کی طرف متوجہ نہیں۔ آپ ہندوستان جائیے، حال دیکھیے کیا ہے، غیر مسلم نوجوانوں کا حال کیا ہے، بہت بڑا حال۔ یہاں دیکھیے عیسائیوں کا حال، نوجوانوں کا حال کیا ہے۔ چرچ میں آمد کم ہو گئی، حاضری کم ہے، بند ہو رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، مگر امت مسلمہ ایک واحد امت ہے جس کے نوجوانوں کی کثیر تعداد مسجدوں میں، سینٹروں میں تیار ہو رہی ہے۔ صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، انشاءاللہ پھر دور آنے والا۔ چنانچہ ہمارے بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ 50 سے اوپر کے لوگ ملتے تھے مسجدوں میں، اور نوجوان بہت کم نظر آتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ جاپان جائیں، جرمن جائیں، انگلینڈ جائیں، آسٹریلیا جائیں، کہیں جائیں، 75% نوجوان نسل ملے گی آپ کو مسجدوں میں، 75% نوجوان لڑکیاں ملیں گی۔ ابھی آسٹریلیا اس میں تھا، میں ڈنمارک میں، تو یونیورسٹی کی لڑکیوں نے درخواست کی کہ فلاں ہوٹل میں ہمارا پروگرام ہے، 400 یونیورسٹی کی جوان لڑکیاں اسکارف باندھے ہوئے اجتماع کر رہی تھی اپنا اسلام کے موضوع پر، کوئی درس قرآن دے رہی تھی، کوئی درس حدیث دے رہی تھی، کوئی سوال کے جوابات دے رہی تھی۔ 1 گھنٹہ تقریر ہماری بھی ہوئی وہاں، بڑے اچھے اچھے سوالات کر رہی تھی، زندہ قوم کی طرح سوالات کر رہی۔ تو فرمایا فَإِنْ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ،
اور ہم آسانیاں فراہم فرمائیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکر، بس تذکیر کیے جائیے اس قرآن کے ذریعے سے، پھیلائے جائیے اس قرآن کو۔ ان نفعت الذکر، یہ ذکر بہت نفع پہنچائے گا لوگوں کو، تمہاری تذکیر لوگوں کو بہت نفع پہنچائے گا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تذکیر قرآن کی کرتے رہیں، جو دل متوجہ ہونا چاہیں گے سیذکر من یخشی، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نہ پڑیے، یہ نہ سوچیے کہ فلاں نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ جس کو آنا ہے، جس کو ملنا ہے، اور جس میں خشیت موجود ہے، جسے قبول کرنا ہے، وہ لازماً آئے گا۔ کسی وقت بھی آپ تذکیر کریں وہ آئے گا، لانے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے خشیت رکھتا ہے۔ اور خشیت کے معنی تھوڑے سے سمجھ لیجئے، دو لفظ ہیں قرآن میں، خوف اور خشیت۔ خوف تو ہوتا ہے کسی سزا کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یہ خوف ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے، بہت اونچی مرتبہ والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، اس سے ڈرو کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اس میں خوف سزا کا نہیں ہے، اس میں خوف اس کے جلال کا، اس کی عظمت کا، اس کے منصب کا، اس کے نسبین کا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نوجوان کی دادی اماں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، چارپائی سے اٹھ نہ سکتی ہوں، اور وہ یہ کہے کہ اماں جان میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں 2 مہینے کے لیے سفر پر چلا جاؤں، تو وہ کہتی ہے میں لیٹے لیٹے اٹھ تو سکتی نہیں، بڑھاپا ہے، لیٹے لیٹے کہتی کہ تو مجھے چھوڑ کے جائے گا، ہرگز نہیں جائے گا۔ اور یہ 2 آنسو بہا کر کہتا ہے نوجوان کہ اماں اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو نہیں جاؤں گا، آپ کی اجازت ہوگی تو جاؤں گا۔ تو یہ خوف سزا کا نہیں ہے، وہ بیچاری تو اٹھ بھی نہیں سکتی، یہ اس کے منصب کا، اس کے مقام عظمت کا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے قدموں میں میری جنت ہے، یہ اگر ناراض ہو گئی تو میری جنت جائے گی، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ سیذکر من یخشی، جو اللہ سے خشیت رکھتا ہے وہ ضرور قرآن سے استفادہ کرے، قرآن کی نصیحت ضرور اس کے دل پر اثر کرے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور رہا یہ کہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، بدنصیب ہے، قریب نہیں پھٹک رہا ہے، وہ اس سے کنارہ کشے ہوگا، بھاگے گا، اس سے اسے سنائی نہیں دے گا، گوارا ہی نہیں ہوگا قرآن کا سننا، اسے وہ بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، بدترین سزا اس کی ہوگی جہنم میں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر اس جہنم میں نہ اسے موت آئے گی اور نہ زندگی، وہ ایک ایسی کیفیت ہوگی، مرنا چاہے گا مر نہیں سکے گا، اور زندگی بھی زندگی کی طرح نہیں ہوگی، موت سے بدتر زندگی ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اس کے مقابلے میں جو قرآن سنے گا، سیکھے گا، سمجھے گا، قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہو جائے گا جو اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے نفس کو پاک کرے گا، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کو یاد کر کے فصلی، نماز قائم کرے گا، عملاً آئے گا نماز کی طرف، اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے مسلمان پر سب سے پہلا جو فرض عائد ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد، وہ نماز ہے۔ ایمان لاتے ہی نماز فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ تو سال بھر کے بعد آئے گا، نماز فوراً، روزہ تو جب رمضان آئے گا جب فرض ہوگا، لیکن نماز فوراً فرض ہو جائے گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم کہاں قرآن کو سیکھو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن سے تذکرہ حاصل کرو گے، نصیحت حاصل کرو گے، تم تو دنیا کو ترجیح دیے ہوئے ہو، دین پر، آخرت پر۔
تو سنون الحیات الدنیا، حیات دنیا کو ترجیح دے رکھی تم نے آخرت پر، والآخرت خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی. یہ تو فانی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی. اور یہ باتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ قرآن میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. اس سے پہلے صحف ابراہیم میں اور صحف موسیٰ میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں. پچھلی قوموں کے ہاں بھی آسمانی کتابوں میں یہی باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ آخرت ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، اور وہی زندگی دائمی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ اس آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے.